ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا زدنا علما۔ اس دعا کے ساتھ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا ہے ہم انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی اپنے معاملے کے اندر اس سے دعا کی جائے، اس سے توفیق طلب کی جائے، اور ہم نے اس دعا کے ساتھ جو قرآن کی دعا ہے آغاز کیا آج کی اپنی اس کلاس کا، کہ جس کے اندر ہم اللہ کے آگے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آج انشاءاللہ معلم القرآن اس کی جلد اول یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 10 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح چند ابتدائی باتیں جو آپ کی یاد دہانی کے لیے گوش گزار کر دی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلے کہ قرآنی عربی کے کم و بیش 80% تک کے الفاظ پہلے سے ہم اردو زبان والوں پہ اللہ کی یہ احسان ہے، رحمت ہے کہ ہم پہلے سے ہی روزمرہ بول چال کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن عربی کے آغاز میں الفاظ کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تختی کا، اس کے آغاز میں الف لام کے ساتھ ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر الف لام کو اکثریت الفاظ سے ہٹا دیا جائے تو وہ بعین ہی اردو کے استعمال ہونے والے الفاظ بن جایا کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ تائے تانیث جو مؤنث کی علامت ہے اور الفاظ کے آخر میں آتی ہے، وہ ان الفاظ کے مؤنث کے لیے استعمال ہونے کی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات پھر ہم نے پڑھی کہ ان الفاظ کے شروع سے الف لام حذف کر دینے سے اور آخر کی گول تا یعنی تائے تانیث کو ہٹا کر اردو زبان کی تے یا ہے سے بدل دیا جائے لفظ کی مطابقت کے حوالے سے، تو وہ بعین ہی یعنی پورے کا پورا اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے حوالے کے مطالعے کے حوالے سے تھیں، اور ان کا آغاز بھی الف لام کے ساتھ ہو رہا تھا، اور ہم نے پڑھا سبق نمبر 9 گزشتہ کے اندر کہ الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر دونوں طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی اکثریت ایسی ہے جو ہمارے اردو زبان میں ہمارے انسانوں کے ناموں کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ اپنے سبق کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 10۔ اس سبق میں آج جو تھوڑی سی تبدیلی آپ محسوس کریں گے وہ تبدیلی ہے کہ ان الفاظ کے استعمال کے لیے واحد اور جمع کے الفاظ کا اس تختی کے اندر انتخاب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں ابتدا کے اندر ہی کہ ان الفاظ کے واحد اور جمع بننے کے لیے جمع کی ترکیب تبدیل ہوتی رہے گی، یعنی کہ اس کی پروننسیشن یا اس کی ترتیب، اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز ایک خاص پیٹرن کے اوپر بھی چلے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ واحد اور جمع دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں حفظ ہونی چاہیے۔ تو اب اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں مختلف اشیاء کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ جیسے اعمال، مساجد، حدود، اطراف وغیرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ جمع کے ایسے الفاظ یہاں واحد کے ساتھ درج کیے جا رہے ہیں۔ ہم واحد اور جمع دونوں کا مطلب بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جی اس تختی کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، نہر کی جمع انہار، نہر واحد اور جمع انہار یعنی نہریں۔ تو یہ دونوں الفاظ ہمارے اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، مال، اموال یعنی مال و دولت، روپیہ پیسے کے معنی کے اندر جمع پونجی کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیے، قلم کی جمع اقلام۔ یہ لفظ بھی قلم بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، لیکن اس کی جمع تھوڑی سی ترکیب آپ غور کریں گے، قلم، اقلام،
یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. جی آج ہم واحد اور جمع کا مطالعہ بھی، یہ نئی ترکیب ہے جو اس سبق نمبر 10 سے جس کا آغاز ہوا ہے. جی اگلا لفظ پڑھتے ہیں. پڑھیے. کتاب. ہم تو اردو میں کتابیں کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی کے اندر کتب، اس کی جمع کیا ہوگی کتاب کی؟ کتاب واحد ہے اور جمع کتب. جی اگلا لفظ پڑھیے. عمل اور اعمال. بالکل صحیح. یہ بعین ہی دونوں الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں انہی معنی اور مطالب کے اندر جو ہمیں پہلے سے ہمیں ذہن نشین ہے اور ہم اس کے مطلب سمجھتے بھی ہیں. جی اگلا لفظ پڑھیے. جسم، اجسام. جی ہاں باڈی، بالکل صحیح. جسم اور اجسام. اگلا لفظ پڑھیے. یوم اور ایام. یوم الجمعہ، ایام بیض. تو یہ الفاظ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن کو دن کہا جاتا ہے. آگے پڑھیے. شیء، اشیاء. یہ دونوں لفظ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، واحد اور جمع دونوں ہی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جی آگے پڑھیے. مسجد، مساجد. دونوں ہی معروف الفاظ ہیں اور دونوں ہی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے علم ہے اور ہم ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. مسلمانوں کی عبادت گاہ. جی اگلا پڑھیے. قبر اور قبور، جس سے بنتا ہے قبرستان. تو اس طرح سے یہ الفاظ بھی اردو کے اندر بعین ہی انہی معنی، مطالب اور مفاہیم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. آگے پڑھیے. اسم، اسماء. اس کی جمع. اسم یعنی نام اور اسماء نام کی جمع. تو یہ بھی اردو کے اندر اسی طرح عربی کے الفاظ ہیں لیکن استعمال ہو رہے ہیں. آگے پڑھیے. مثل، امثال. جی ہاں ایگزامپل جس کو کہتے ہیں. تمثیل، کسی چیز کی مثال دینا، اس کو کمپیئر کرنا. اگلا لفظ پڑھیے. نفس، نفوس. جی واحد اور جمع. یہ بھی اردو کے اندر کسی جان کے لیے، فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. حد، حدود. حدود اللہ، اللہ کی حدود. تو یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. خبر، اخبار. معروف الفاظ ہیں خبر اور اخبار، اور جو خبروں پر مشتمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار. اخبار یعنی خبروں پر مشتمل. اگلا لفظ پڑھیے. امر، امور. جی امر اور امور معاملات، کام کاج، اس کے معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. صوت، اصوات. صوتی یہ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ پڑھیے. طرف، اطراف. فلاں کے اطراف میں، یہ اس طرح سے یعنی اس کی سائڈز پر، اس کے اراؤنڈ، اس کے گردا گرد. ان معنوں کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں واحد اور جمع دونوں. جی آگے پڑھیے. قلب، قلوب. ماہر امراض قلب اور ماہر قلوب. تو یہ الفاظ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے؟ دل. جی نجم، نجوم. اور نجم نام بھی ہے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور نجوم سے نجومی بھی یا ماہر نجوم، ستاروں کا علم رکھنے والا. اگلا پڑھیے. کوکب، کواکب. یہ بھی ستارہ اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی سورہ یوسف کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں. یہ اس کا مطلب بھی ستارہ ہے. آگے پڑھیے. لقب، القاب. جی فلاں کا فلاں لقب ہے، ان معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو دیا گیا خصوصی نام، اس کی کسی خاص خدمات یا کسی خاص تعریف کے حوالے سے. لقب. اگلا پڑھیے. اثر، آثار. جی یہاں پہ ایک بات یہ بتائیے کہ جو سامعین اصول حدیث سمجھتے ہیں، بتائیے اصول حدیث کی تعریف کے مطابق اثر اور آثار کا کیا مطلب ہے؟ جی
گو کہ یہ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں ایک اضافی بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ یہ بعین ہی حدیث اور خبر کے مترادفات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ صحابہ کرام کی اقوال، افعال، ان کے معاملات جو ہیں ان کے تذکرے کو اثر کہا جاتا ہے، ان سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں۔ جی اگلا پڑھیے۔ مسکن، مساکن مطلب ہاں جی رہائش گاہ، رہنے کی جگہ۔ اگلا لفظ پڑھیے۔ بصر، شعبہ سمع و بصر، دیکھنا، ویژول، ویڈیو پر مبنی، ابصار اس کی جمع۔ جی اگلا پڑھیے۔ ملک کی جمع ملائکہ، فرشتہ یا فرشتے۔ جی اگلا پڑھیے۔ کبیرہ کی جمع کبائر، بڑا یا بڑے۔ جی بالکل صحیح۔ اگلا پڑھیے۔ ید یعنی ہاتھ کی جمع ایدی، ہاتھوں جمع۔ اگلا لفظ پڑھیے۔ غیب، غیب، جی ہاں غیب، غیب نہیں غیب پڑھیں کیونکہ لین ہے، یا لین ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے جس کو فتح کہا جاتا ہے، لہذا غیب نہیں غیب کی جمع غیوب۔ جی ہاں مخفی باتیں، پوشیدہ باتیں، اندیکھی باتیں۔ جی اگلا لفظ پڑھیے۔ شیطان کی جمع شیاطین۔ جی ہاں یہ وہی ابلیس جس کا ایک معروف نام ہم شیاطین میں سے ایک ابلیس بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی تختی کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب چند اضافی باتیں کہ جمع کی الفاظ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ آئے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر لیں، جس طرح آپ کو شروع میں گزارش کی گئی انہیں حفظ کر لیں، ان کے شروع میں الف لام لگا کر انہیں دوبارہ پڑھیے۔ مثال کے طور پہ غیب، الغیب، شیطان، الشیطان، الغیوب، الشیاطین، اس طرح سے، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور جس قدر آپ اس کو دہرائیں گے اسی قدر آپ کے تحت الشعور کے اندر یہ الفاظ محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، حفظ ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات، چیزوں کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کے اوپر آگے جا کے صرف اگر آپ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ چیزوں کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں، یعنی جس طرح ملک کی جمع ملائکہ یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا، کبیرہ کی جمع کبائر، یہ جمع کے جتنے الفاظ ہیں، اثر کی جمع آثار، یہ عربی زبان میں مؤنث الفاظ یعنی مؤنث کے لیے شمار کیے جاتے ہیں۔ آگے جا کے جب ہم انشاءاللہ گنتی عربی زبان کے اندر سیکھنا چاہیں گے اور دیگر بہت سارے اصول ایسے ہیں جو اسی بنیاد پر آگے لگیں گے، لیکن ابھی آج کی تاریخ کے اندر آپ صرف یہی بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ الفاظ مؤنث شمار کیے جاتے ہیں، اور درج بالا جمع کے تمام الفاظ بھی مؤنث ہیں۔ اب مشق پہ آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تحریری جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جی قلم کی جمع اقلام، کتاب کی جمع کتب، اثر کی جمع آثار، قبر کی جمع قبور، شیء کی جمع اشیاء، مسجد کی جمع مساجد، امر کی جمع امور، صوت کی جمع یعنی آواز، اس کی جمع اصوات، حد کی جمع حدود، کوكب کواکب، طرف اطراف، جسم اجسام۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ جمع ہیں، ان کا مفرد یعنی واحد، فرد مفرد یعنی واحد اکیلا، وہ لفظ بتائیں۔ جی پہلا لفظ قبور قبر، قلوب قلب، اعمال عمل، کواکب کوكب، اصوات صوت، نفوس نفس، ایام یوم، اخبار خبر، مساجد مسجد، امور
امر، کبائر کبیرہ، القاب لقب۔ سوال نمبر 3، 10 ذیل الفاظ میں سے جمع کی مفرد اور مفرد کی جمع لکھیں۔ اب یہ انہوں نے چینج کر کے یہاں پر دیا ہے، تو یہ ہمارے ذہن کو تیز کرنے کے لیے۔ جی، پہلا لفظ قلم، اقلام، قبور، قبر، کتاب، کتب، کوکب، کواکب، قلوب، قلب، نفس، نفوس، ملائکہ، ملک، مساکن، مسکن، مساجد، مسجد، اجسام، جسم، اسماء، اسم، حدود، حد۔ سوال نمبر 4، جمع کے درج ذیل الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں۔ جی، پہلا لفظ انشاءاللہ آپ آسانی سے کر لیں گے، غور کیجئے، انہار۔ آگے، جی غور کیجئے، کوکب، جی اس پہ لفظ پہ غور کیجئے، اس میں سے ایک لفظ مسنگ ہے، یہ جمع کے لفظ ہیں۔ جی ہاں جی، کتب، تیسرا ایام، چوتھا قبور، پانچواں نفوس، چھٹا امور، ساتواں نجوم، آٹھواں اخبار، نواں اموال، دسواں قلوب۔ جو آپ کو یہاں پہ شبہ ہوا تھا وہ یہاں پہ ایک لفظ مسنگ ہوگا، یہاں پہ بھی ایک تھا، اگر قلوب کہیں گے تو یہ تو قاف بھی وہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ لفظ قلوب۔ اگلا لفظ پڑھیے، اعمال۔ اگلا لفظ پڑھیے، اشیاء، بالکل صحیح۔ سوال نمبر 5، درج ذیل آیات میں سے صرف جمع کے لفظ کو ہائی لائٹ کریں یا انڈر لائن کریں۔ یہ ایکسرسائز ضرور کیا کیجئے، آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ یہ ایکسرسائز مکمل کیا کریں۔ اس سے پریکٹس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی اور آپ حفظ بھی کر پائیں گے۔ جی، پہلا خطاب پڑھتے ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ۔ جی، اس میں کون سے ہیں؟ ہاں، ہم کی ضمیر، خیر ابھی ضمائر تو ابھی ہم نے نہیں پڑھے، لیکن عمل کی جمع اعمال، ٹھیک ہے۔ دوسرا پڑھیے کتاب، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس میں جمع کے الفاظ کون سے ہیں؟ جی، المساجد، واحد کیا ہے اس کی؟ مسجد۔ تیسرا، لا تسألوا عن اشیاء، جی بتائیے اس میں کون سا لفظ جمع کا ہے؟ اشیاء، اس کی واحد کیا ہے؟ شیء۔ چوتھا کتاب پڑھیے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس میں کون سا لفظ ہے جی جمع کا؟ حدود، اس کی واحد کیا ہے؟ مفرد کیا ہے؟ حد، درست۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس میں کون سا لفظ ہے جمع کا؟ جی ہاں، نفوس، واحد کیا ہے؟ نفس۔ چھٹا کتاب پڑھیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، بتائیے اس میں کون سا ہے جمع کا لفظ؟ قلوب، واحد کیا ہے اس کی؟ قلب۔ ساتواں پڑھیے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، بتائیے اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ فانظر الی آثار، جی ہاں آثار، اس کا واحد کیا ہے؟ اثر، بالکل صحیح۔ آٹھواں پڑھیے، ولا تنابزوا بالالقاب، کون سے الفاظ یا لفظ جمع کا ہے؟ القاب، بالکل صحیح، واحد کیا ہے اس کا؟ لقب۔ آخری نواں کتاب پڑھیے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ جی ہاں الامور، اس کا واحد کیا ہے؟ امر۔ الحمدللہ، آج ہمارا 10ویں سبق کا اختتام ہوا مطالعے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی سچی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش صرف یہی ہے کہ کتاب حاصل کیجئے اور
اس کے اوپر یہ ایکسرسائز، یہ مشقیں اپنے ہاتھوں سے درج کر کے ان کو مکمل کیجئے۔ ان سے انشاءاللہ صرف سننے کے ساتھ ساتھ لکھنے سے بہت جلدی آپ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔